خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ I-95 ٹیلی ویژن کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے حسب وعدہ اتوار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں اس وقت تقریباً جو ہے وہ اتوار کے 1 بجے ہوں گے جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھیں گے، اور پاکستان میں اس وقت 10 بجے کا وقت ہوگا۔ آج میرے ساتھ حسب معمول اتوار کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عطا بخاری صاحب جوائن کر رہے ہیں لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عطا صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر کرنی صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ جی، تو ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا تھا کہ تیزی سے جو پاکستان کا منظرنامہ ہے، حالات جو ہے وہ تیزی سے ایک اگین کراس روڈ کے اوپر ہے، اور اس میں آپ سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جو دینی حقائق ہیں اور دینی حوالے سے پاکستان کی تاریخ کیا کہتی ہے، اور جو پولرائزیشن اور ڈویژن نظر آتا ہے دین کے حوالے سے مذہب کے اوپر، اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ بخاری صاحب، اٹس یور ٹرن جی۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے یہ طے کیا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ پاکستانی ایک قوم کیوں نہیں بنے اور اس میں انتشار کی ابتدا کب اور کیسی ہوئی، تو اس میں کیونکہ یہ فیکٹس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کو اسی پروگرام میں ہم کمپلیٹ کر لیں۔ تو بڑے ہی مختصر انداز سے تھوڑا سا پیچھے جا کے، کیونکہ روٹس ہم نے معلوم کرنی ہے اس انتشار کی، کیسے یہ ڈیولپ ہوئی، کس طرح سے یہ کام شروع ہوا۔ تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایک قانون دان تھے۔ وہ شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن اس دوران ان پر حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ یہ اتحاد ناممکن ہے، یہ دو قومیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ 1930 میں وہ انگلینڈ چلے گئے اور وہیں پریکٹس شروع کر دی، لیکن ڈاکٹر اقبال کے اصرار پر 1934 میں وہ واپس انڈیا آئے اور اعلان کیا کہ مسلمان اسلام کے نظریے کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت پہلے الیکشن کا فیصلہ ہوا۔ اس میں طے پایا کہ مسلمانوں کے الیکشن مشترک نہیں ہوں گے۔ اس وقت بر صغیر کی تمام مذہبی جماعتوں کے لیڈرز بظاہر قائد اعظم کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل تھے، اس کے ممبر تھے، لیکن در حقیقت وہ متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے اور قیام پاکستان کی شدید مخالف تھے۔ پنجاب میں ہندو مسلم اتحاد کی حامی یونینسٹ پارٹی نے پروپیگنڈا کیا کہ قائد اعظم نے الیکشن کے نام پر ممبئی کے سیٹوں سے لاکھوں روپے لے کر آئے ہیں۔ جب لیگ کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا تو اس میں مذہبی جماعتوں کے لیڈر جو اس کے ممبر بھی تھے وہ شامل ہوئے۔ انہوں نے لیگ کی سپورٹ اور قائد اعظم کی تعریف میں پرزور تقریریں کی، اور ایک پارٹی کے لیڈر نے مطالبہ کیا کہ ان اہم الیکشن کو جیتنے کے لیے انہیں 50,000 روپے دیے جائیں۔ ایک پارٹی نے کہا کہ 1 لاکھ روپے دیے جائیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ لیگ کے فنڈ میں تو 50 پیسے بھی نہیں ہیں، تو ابھی آپ اس ہار سے کام لیں۔ اس پر تمام نیشنلسٹ علماء لیگ سے علیحدہ ہو کر کانگریس میں شامل ہو گئے اور فتویٰ دیا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے اور لیگ میں شرکت کرنا کفر ہے۔ تمام نیشنلسٹ علماء نے عوام کو باور کراتے رہے کہ متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کو پرائیویٹ لا یعنی نماز، روزہ، نکاح، طلاق کی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں، لہذا الگ مملکت کے قیام کا مطالبہ یہ جناح کا وکیلانہ حربہ ہے اور یہ کفر ہے۔ ان کے جواب میں قائد اعظم کا کہنا تھا کہ کسی بھی مملکت کے لیے ہمیشہ کامن لا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک مملکت میں 2 قسم کے لا ہوں۔ کامن لا وہ اسی سے ہی مملکت چلتی ہے۔ اگر 2 قسم کے قوانین یعنی پبلک لا اور پرسنل لا الگ الگ ہوں تو مملکت نہیں رہتی، اسٹیٹ جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہے۔ کچھ مذہبی گروہوں کا کہنا تھا کہ اگر اسلامی مملکت بنانی ہی ہے تو اس کا اقتدار ان کے پاس ہو، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسے کیسے نافذ کرنا ہے۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ جسے تم اسلام کہہ رہے ہو یہ مذہب ہے جو ہر فرقے کا اپنا ہے، جو اس کے عقائد اور مسالک کے مطابق ہوتا ہے اسی کو وہ اپناتے ہیں، مگر دین اور اس کے نفاذ کی چیز جو ہے یہ بالکل اس سے علیحدہ ہے اور وہ قرآن بیس ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ متحدہ ہندوستان میں مذہب کی آزادی تو ہو سکتی ہے
مگر دین اور اس کے نفاذ کی آزادی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہندو اس کی اجازت دے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں یہاں تک تو آپ کو سمجھ آئیں کہ وہاں پر تحریک پاکستان میں کیا چل رہا تھا، کون اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ تو یہاں پر تین چیزیں آپ کو جو مخالفت ہو رہی تھی وہ تین گروہ تھے۔ ایک تو انگریز حکومت تھی، برٹش انڈیا، اس کے اوپر جو حکومت انگریز کر رہا تھا، اور دوسرا ہندو، اور ان سے بڑھ کر جو شدید ترین مخالفت تھی وہ ریلیجس لیڈرز کی تھی۔ سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں وہ ساری کی ساری قیام پاکستان کی مخالفت میں تھیں، اور اب ہم بتائیں گے کہ وہ مخالفت کی اصل وجہ کیا تھی۔ اب یہ دیکھیں وہ معلوم ہوگا قائد اعظم کے وہ جو سٹیٹمنٹ ہیں جو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور کاش کہ یہ ہمارے سلیبس میں داخل کیے جاتے تو یہ جو قوم ہے اس قدر ڈسلوڈ نہ ہوتی۔ 5 فروری 1938 کو قائد اعظم نے مسلم یونیورسٹی آف علی گڑھ کی اسٹوڈنٹ یونین سے ایڈریس کیا کہ what the league has done is to set you free from reactionary elements of Muslims and to create the option that those who play their selfish game are traitors. It has certainly freed you from that indesirable elements of Maulvis and Maulanas. اب یہ دیکھیں اس میں قائد اعظم نے پیچھے ہم نے بتا دیا کہ یہ ریلیجس لیڈرز کیا کر رہے تھے۔ اب ان ریلیجس لیڈرز کے لیے قائد اعظم نے سیلفش بھی کے لفظ بھی استعمال کیے، ٹریٹرز کے لفظ بھی استعمال کیے، اور انڈیزائربل کہا ان کو، کیونکہ ان کی جس قسم کی وہ چیزیں کر رہے تھے ان کے جواب میں یہی کہنا بنتا تھا۔ پھر 19 اگست 1941 کو قائد اعظم نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کی اسٹوڈنٹ یونین کو انٹرویو دیا، جس میں طلبہ نے سوال کیا کہ جو مملکت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا اسپیشل فیچر کیا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے کہا there is a special feature of Islamic state that must not be overlooked. کسی بھی صورت اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا here obedience is due to God، یعنی اطاعت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور اس میں دیکھیں اور کسی چیز کو وہ نہیں لے کر آ رہے۔ اور آگے انہوں نے کہا اینڈ ان پریکٹس، اب پریکٹس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ دس مینز observing قرآنک principles and injunctions۔ دیکھیں اس میں صرف وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو انجنکشنز ہیں یعنی جو احکام ہیں، اور اس کے جو پرنسپلز ہیں جو اصول ہیں اس کے مطابق۔ اور آگے کہتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اینڈ پریکٹس دس مینز observing قرآنک پرنسپلز اینڈ انجنکشنز۔ اور آگے کہتے ہیں ان اسلام authority belongs neither to a king nor to a parliament nor to any individual organization۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی قانون سازی کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ کریٹر نے قانون پہلے ہی اپنی کتاب کے اندر دے دیا ہے، ہم تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم آئین بنائیں گے۔ تو اس کے اندر مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اور اس کے اندر پارلیمنٹ، تینوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئین سازی کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ قانون جو ہے قانون کتاب اللہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چل کے دیکھیں وہ کہتے ہیں قرآنک انجنکشن determine the limits of our civil liberties and obligations in the political and social context۔ دونوں چیزوں کو لیتے ہیں، حکومت ریاست کو بھی سوسائٹی کو بھی۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری آزادی کی لیمٹس ہیں یا ہمارے جو فرائض منصبی ہیں وہ قرآن کے احکام ہی متعین کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنی انہوں نے واضح بات کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وہ آگے کہتے ہیں کہ ان ادر ورڈز the Islamic State is the name of the authority that enforces Quranic principles and injunctions۔ Again پھر وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس کے احکام اور اس کی جو پرنسپلز ہیں۔ and this in return requires a territory۔ کہتا ہے کہ جب یہ چیز ہوگی تو پھر اس کے لیے ایک علیحدہ آزاد خود مختار مملکت چاہیے۔
تو بالکل واضح کر دیا انہوں نے کہ قرآن کے جو احکام ہیں، اس کی جو انجنکشنز ہیں، اس کے لیے ایک سٹیٹ چاہیے. بار بار رپیٹ کر رہے ہیں ایک قرآن کی بات کو کسی اور چیز کو نہیں لے کر آ رہے. 10 اپریل 1946 کو قائد اعظم نے دہلی میں مسلم لیجسلیٹر کنونشن میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے خطاب کیا کہ what are we fighting for? What are we aiming at? It is not theocracy, not for a theocratic state. بالکل واضح کر دیا کہ یہ اسٹیٹ ہم اس لیے نہیں بنا رہے کہ یہاں مذہبی پیشواؤں کو اقتدار دیا جائے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بالکل واضح ہو گیا کہ پاکستان کے لیے وہ کیا ان کی آئیڈیالوجی تھی، نو سیکولر اسٹیٹ، نو تھیوکریٹک اسٹیٹ. جو یہ چیز واضح تھی. بخاری صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جو کچھ لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، دوبارہ سے ری انفورس کریں کہ یہ جو کوٹ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کن کی تقریروں کے اقتباسات ہیں، کس نے کہا اس قائد اعظم کے. قائد اعظم کون تھے؟ ہمارے فاؤنڈر تھے اس نیشن کے. تو یہ سب چیزیں سیلیبس میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ جی سوری، بتائیے گا. جی میں نے یہی چیز کہا تھا کہ سلیبس میں جب باقی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تو یہ جو ریئلٹیز ہیں ان کو کیوں ہڈن رکھا گیا، ان کو سلیبس میں کیوں نہیں لایا گیا؟ جب تحریک پاکستان یا پاکستان اسٹڈی کے اندر وہ پاکستان کی تھیوری آئیڈیالوجی پڑھائی جاتی ہے، نظریہ پاکستان، تو نظریہ پاکستان کی روح سے ہی ہم دیکھیں گے کہ اس ملک کا قانون کیسے ہونا چاہیے، آئین کیسا ہونا چاہیے. تو جو اس کے کریٹر نے آئین دیا، جو اس کے بانی نے آئین دیا، تو اسی کی روح سے ہونا چاہیے تھا. تو اس کے بعد 14 اگست 1947 کو بالآخر پاکستان بنا. اس کے بعد فروری 1948 میں قائد اعظم نے ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے متعلق امریکہ کے نام ایک اہم پیغام براڈ کاسٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا The Constitution of Pakistan has yet to be framed by the Pakistan Constitution Assembly. I do not know what the ultimate shape of the Constitution is going to be, but I am sure that it will be of a democratic type. یہ چیز انہوں نے کلیئر کی. اور اس کے بعد اب دیکھیں وہ کہتے ہیں embodying the essential principles of Islam. تو اس کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں today they are as applicable in actual life as they were 1300 years ago. Islam and its idealism have taught us democracy. Democracy وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے سکھایا ہے اسلام نے. It has taught equality of men, justice and fair play to everybody. We are the inheritors of those glorious traditions and are fully alive to our responsibilities and obligations as framers of the future Constitution of Pakistan. In any case, Pakistan is not going to be a theocratic state. اور آگے واضح کرتے ہیں to be ruled by the priest will with a divine mission, جس کو وہ ڈیوائن مشن کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے پاکستان جس میں وہ تھیوکریسی ہو یا تھیوکریٹ جو ہیں مذہبی پیشوا ان کو اقتدار دیا جائے. 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد یہ جتنے بھی تھیوکریٹس تھے، جتنے بھی ریلیجس لیڈر تھے، یہ سارے پاکستان میں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے کہ اسلامی قوانین کیسے نافذ کرتے ہیں. 1947 میں پاکستان قائم ہوا. آغاز میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے کام لیا گیا. 1947 میں پہلی دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی. اس کی کوششوں سے قیام پاکستان کے 9 سال بعد 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور کیا گیا، جسے 2.5 سال بعد اس وقت کے صدر پاکستان اسکندر مرزا نے منسوخ کر دیا تھا. پھر جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو معزول کر کے خود کو صدر قرار دیا اور 1962 میں صدر ایوب اور اس کی کیبنٹ نے پاکستان کے دوسرے آئین کی منظوری دی اور اسے نافذ کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ دیکھیں کہ 1973 میں تیسری بار آئین مرتب و نافذ کیا گیا. پاکستان کے آئین میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئیں، اس کانسٹیٹیوشن کے
امینڈمنٹ آف آرٹیکل 2 میں ہے کہ ملک کا قانون قرآن و سنت پر مبنی ہوگا اور یہ سپریم لا کی حیثیت رکھے گا. آپ مجھے بتائیں کہ پیچھے ہم قائد اعظم کے جتنے بھی اقتباس سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں، قائد اعظم نے کہیں بھی قرآن و سنت کی بات نہیں کی. انہوں نے قرآنک انجنکشن، قرآنک پرنسپلز کی بات کی. ہر جگہ پر قرآنک انجنکشن، قرآنک پرنسپل. لیکن یہ جو مذہبی لیڈرز تھے، یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں، پھر وہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں بھی بن گئیں. انہوں نے پھر پریشرائز کر کے، ہجوم کر کے، انہوں نے پھر آئین کے اندر یہ چیز داخل کروائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ بڑا معصوم سا لفظ ہے قرآن و سننا، بہت اچھا بھی لگتا ہے، لیکن قائد اعظم ایک قانونی ایک لائر تھے. وہ قانونی طور پر چیزوں کو دیکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ سنت ہر فرقے کی مختلف ہے، اہل سنت کی بھی سنت مختلف ہے، اہل تشیعوں کی بھی سنت مختلف ہے. اس لیے وہ صرف اور صرف ایبسولوٹ بک آف اللہ کی بات کر رہے تھے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قائد اعظم کتنے ویژنری تھے. اور پھر اس میں دیکھیں کہ جب یہ چیز ہوئی تو اس کی روح سے ایبسولوٹ قرآن کی حکومت کی بجائے مختلف فرقوں کی ریلیجس بک کو قرآن کے ایکول حیثیت دے دی گئی. تو اس سے پھر کیا ہوا کہ اس میں پھر ڈیولیزم کی وجہ سے ملک میں دو قسم کی حکومتیں قائم ہو گئیں، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ اور دوسری تھیوکریسی، پبلک لا حکمرانوں کے پاس اور پرسنل لا جو تھے وہ ان مذہبی جو لیڈرز تھے ان کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے نکاح، طلاق، وراثت، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اور اسی میں انہوں نے حرام حلال کی چیزوں میں ان کو ڈالا ہوا ہے. اس وجہ سے مسلمان ایک قوم بننے کی بجائے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے. ملک میں ڈس انٹیگریشن پھیل گیا جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اسے قرآن شرک قرار دیتا ہے اور قوموں کی تباہی قرار دیتا ہے. جب تک کوئی قوم ایبسولوٹ بک آف اللہ کی روح سے ملکی قانون نہیں بناتی اس کی تباہی سے حفاظت ناممکن ہے. یہ ہم بڑے مختصر طور پر یہاں تک آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیا حشر ہوا ہے. یہ ہے بنیادی چیز سمجھنے کی. اگر یہ چیز سلیبس میں پڑھائی جاتی، قوم کو بتایا جاتا اور امپلیمنٹ کر دیا جاتا، جیسے قائد اعظم نے لیجسلیشن کے متعلق بات کی تھی، جو آئین جس طرح کے وہ نافذ کرنا چاہتے تھے، اگر یہ ہو جاتا یہ قوم ڈس انٹیگریٹڈ نہ ہوتی، آج جو مذہبی جنونیت ہے اس ملک کے اندر نہ ہوتی. بہت شکریہ عطا بخاری صاحب. میں اب ری انفورس کرتا ہوں آپ کے پورے جو آپ نے بڑا اچھا ایک قائد اعظم کو کوٹ کیا، ان کی تقریروں کو، اور تاریخ کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے. خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو بنیادی چیز جو یوز ہوتی ہے کسی ملک کے لیے، اور جناح صاحب کے لیے، فاؤنڈر آف دی نیشن. پہلے یہ سمجھیے فاؤنڈر کس کو کہتے ہیں. فاؤنڈر اس کو کہتے ہیں، یا فاؤنڈنگ پرنسپلز جو ہوتے ہیں، انگریزی کا لفظ ہے لیکن اس کو کہتے ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی، جو بنیاد اس پورے کانسیپٹ کی بنیاد رکھی. فاؤنڈنگ پرنسپلز کہلاتے ہیں جو بنیادی اصول ہیں جس پہ یہ ملک بنا تھا. تو بخاری صاحب نے جو پورا آپ کو بتایا، انٹرپریٹ کیا، جو قوم اور جو ہجوم اور جو ملک بنیاد سے ہی ہٹ جائیں تو بنیاد تو ختم ہو گئی. 1900 اب دعویٰ کرتے ہیں جی پاکستان پاکستان کے نام پہ جذباتی ہو رہے ہیں. ہمارے آج کے 40-45 سال کے نوجوان ایموشنل ہو رہے ہیں کہ بھئی غداری کی ہم بات کر رہے ہیں، فوج کو برا. بھائی فوج کو برا بلا نہیں کر رہے، ان کرپٹ جرنیلوں کو برا کریں جنہوں نے بنیاد سے ہٹا دیا. جب بنیاد سے ہٹے، جیسے بخاری صاحب نے فرمایا، تو 1971 میں جو یونائٹڈ پاکستان جناح صاحب نے بنایا تھا توڑ کے پھینک دیا کیونکہ شرک آ گیا. اور بخاری صاحب آئندہ جو آپ کو ڈویژن اور پولرائزیشن نظر آ رہی ہے، اور دین کو اور مذہب کو، ناٹ دین کو، مذہب کو جو انجیکٹ کر دیا ہے ہمارے نسوں کے اندر زہر پھیلانے کے لیے، یہ کیا ہوگا اس ملک کا مزید آگے کیا نظر آ رہا ہے بخاری صاحب؟ میں تو سر جیسا آپ کے سامنے قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ رکھی جو اس کے فاؤنڈر تھے، آج بھی یہی حل ہے جو اس کے فاؤنڈر نے دیا تھا کہ اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جب تک آپ ایبسولوٹ قرآن کو نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک اس قوم کے لیے تباہی کا رکنا ناممکن ہے. اسی پر جانا پڑے گا جو انہوں نے شروع میں جو کہا تھا جب قیام پاکستان کی بات ہو رہی تھی. یہ جو مذہبی پیشوا تھے اس وقت بھی ان کو کافر اعظم کہہ رہے تھے. کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کو پتا تھا اگر ایبسولوٹ بک آف اللہ کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو پھر ان کے جتنے بھی ریلیجس امپائر ہیں بڑے بڑے، وہ سارے زمین بوس ہو جاتے ہیں.
پھر ان کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں، اس لیے یہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے، اس لیے لوگوں کو بھڑکا رہے تھے کہ قائد اعظم کو دین کا کیا پتا، اور وہ کچھ سنی کہہ رہے تھے کہ وہ شیعہ تھے قائد اعظم۔ دیکھیے قائد اعظم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ ایک ٹرو مسلم تھے، ان کی قرآن کے اوپر بڑی گہری نظر تھی، وہ قرآن کی جتنی بھی انجنکشن تھی اس کو وہ لیگل فریم ورک میں دیکھتے تھے، اور اسی کی روح سے ملک کا کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لا ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا دیا ہوا، ہم نے اس کو آج کے ماحول کے مطابق امپلیمنٹ کرنا ہے، ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹ کرنا ہے، اسی کو تو کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں۔ تو تو میرا سوال بخاری صاحب، کیونکہ بالکل فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی ہے، بیسک، میں آپ ہی کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا جناح صاحب ایک قانون دان تھے، وہ ایک اسٹیٹسمین تھے، ان کا ویژن تھا قانون کے حساب سے، قانون کے پیرامیٹر میں انہوں نے بیسک جو قرآن کی ٹیچنگ تھی اس کو پہلے سمجھا، اپنے فہم کا اضافہ کیا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ بنیادی باتیں کری پاکستان کے حوالے سے۔ تو کیا جناح صاحب ایک فیلڈ مارشل تھے، ایک جرنیل تھے؟ بھائی اگر اس قوم کو فاؤنڈر آف دی نیشن چننا تھا، کسی فیلڈ مارشل اور جرنیل کو بنا دیتے، جی جناح بالکل صاحب کو ایسی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کہیں جی گے؟ جی دیکھیں، قائد اعظم ایک اس ملک کے نجات دہندہ تھے، اور انہوں نے جس انداز سے اس ملک کی جو آئیڈیالوجی پیش کی تھی، وہ آئیڈیالوجی ہمیں نہیں بتائے گی ہماری قوم کو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انہوں نے صاف قرآن کی روح سے ہمیں بتایا تھا کہ اس ملک کے اندر کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی تو پھر جب وہ بات کر رہے تھے اس میں تو پھر انہوں نے بالکل، وہ تو ڈکٹیٹرشپ چاہے سول ڈکٹیٹرشپ ہو یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، قائد اعظم تو اس کے خلاف تھے۔ میں نے ابھی جو ان کے اسٹیٹمنٹ پڑھے اس کے اندر واضح کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، ڈیموکریسی ہوگی، اسلام ڈیموکریسی سکھاتا ہے۔ تو اس میں تو سول ڈکٹیٹرشپ بھی گئی اور اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی گئی، دونوں قسم کی نہیں آ سکتی۔ یہ آپ نے بہت بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دیا بخاری صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے، کیونکہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلام ڈیموکریسی سکھاتا ہے، ڈیموکریسی بتاتا ہے، ویسٹرن ورلڈ تو یہ نہیں کہتی، ویسٹرن ورلڈ کو اختلاف ہے اس چیز سے کہ اسلام جمہوریت کا پرچار کرتا ہے۔ آپ کے پاس 3 منٹ ہے، اس پہ بات کیجئے، لیکن اس پہ پورا سیگمنٹ کریں گے۔ جی دیکھیں وہی میں قائد اعظم والی بات کروں گا، جب وہ قرآن سے باہر نہیں گئے، اتنے بڑے قانون دان، کیا انہیں چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھیں؟ جب وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ قرآنک انجنکشن، قرآنک پرنسپل، دو چیزیں پہ انہوں نے فوکس کیا تھا، قرآنک انجنکشن، قرآنک پرنسپل، تو وہ کریں گے نا، اسی سے فائنل ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ تو اس کے اندر تو وہ نبی کو بھی یہ کہہ رہا ہے، جو اس وقت ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے نبی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ یہ جو تمہارے کمپینینز ہیں ان کے ساتھ جو بھی تم ملکی معاملات کر رہے ہو، شورا کرو، کنسلٹ کرو کہ چیزیں امپلیمنٹ کیسے کرنی ہے۔ شورا کا مطلب ہے مشاورت، اور مشاورت جب لوگوں سے کی جائے تو وہ جمہوریت ہے۔ جی بالکل، یہ ایز سچ اس کو اتنا بدنام کیا گیا کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور یہ اسلامک ڈیموکریسی۔ دیکھیں ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی ہے، اور ہر ملک کا کلچر مختلف ہے، ہر ملک کا نظام مختلف ہے، وہ کس پرائے میں لیتا ہے، کس تناظر میں لیتا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن ڈیموکریسی اسلام کی بیس ہے، وہ تو نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنا ہے ایڈمنسٹریٹولی، تو ان سے کنسلٹ کریں، اپنے جو تمہارے جو کمپینینز ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں 1400 سال میں کچھ کا کچھ ہو گیا ہے بخاری صاحب۔ بہت بڑا یہ ایک ٹاپک ہے، اور اسکائی از دا لمٹ، لیکن وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ میں اس آپ سے ریکویسٹ کے ساتھ، کیونکہ بڑے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس آپ کے پروگرام کو دیکھ کے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ تو ڈینائی کرتا ہے کہ جی قرآن اور اسلام از اینٹی ڈیموکریسی۔ اس پہ ذرا سا اپنا
تیار کیجئے تو اگلے ہفتے اسی پہ بات کریں گے. میں ایک اور ریزن بھی میں بتاتا ہوں. جی جی جب پلیز. پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی مسلم ملک کے اندر، سو کالڈ اسلامک ملک، کیونکہ ہم قرآن کے مطابق تو مسلم نہیں ہیں، ہم قانونی شکل میں مسلم ہیں کہ ہمیں ایک وہ اپنے ملکی قانون کی روح سے ہم مسلم ہیں، قرآنک سٹینڈرڈ کے اوپر ہم رکھیں تو ہم مسلم نہیں بنتے. تو قرآنک جو جتنے بھی وہ ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اس کی روح سے آپ دیکھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی کیا ہے. مسلم ممالک کے اندر آج بھی بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، بدترین قسم کی. یعنی وہ جو جہاں پر صدارتی نظام ہے جیسے امریکہ میں، وہ ڈکٹیٹرشپ تو وہاں پر بھی نہیں ہے. جو ڈکٹیٹرشپ، بدترین ڈکٹیٹرشپ مسلم کنٹریز کے اندر ہے، حالانکہ وہاں پر صدارتی نظام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں انہوں نے چیزوں کو کیسا بیلنس میں لے کر آئے ہیں. یہ بیلنس میں لانے کی چیز ہے جو ہم جی لا نہیں بالکل رہے. صحیح فرمایا بخاری صاحب. بیلنس میں لانے سے ہی انسان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اور انسان کو ایکولیٹی اور فیئر ڈیلنگ ہوتی ہے انسان کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ہیومن اسپیسیز جو ہوتی ہیں. بخاری صاحب آپ کے اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے اتوار کو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. خواتین و حضرات، ایک آخری جو میری طرف سے جو ہے آپ کے لیے نوٹ ہے اور ایک چھوٹا سمجھ کے لیے ایک سوچنے کا ایک ہے کہ آپ سوچئے اس بات کے اوپر کہ بخاری صاحب نے جو ہے جناح صاحب کی مثال دی جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے اور ہمارے کچھ فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے، لیکن جناح صاحب جیسے جو لیڈر تھے وہ ایک قانون دان تھے، ایک اسٹیٹسمین تھے، ایک سویلین تھے. 74 سال میں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جناح صاحب جیسے لیڈر چاہیے یا ہمیں فیلڈ مارشل اور جرنیل چاہیے. اور جب ہم کچھ کرپٹ جرنیلوں کی بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو ہم غدار کہلاتے ہیں. عقل اور شعور کے ناخن لیں. اس اپیل کے ساتھ شہاب کرنی کو واشنگٹن سے اجازت دیجیے. اگلے اتوار کو بخاری صاحب کے ساتھ اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ تھا بخاری صاحب. تھینک یو ویری مچ.